حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا، اس میں کہا، لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے، کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے۔ تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیبا نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے، دیکھیے زندگی کتنی نور نلا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کہ آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے
اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابوبکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل ثور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا۔ عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا، تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے۔ لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ۔ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے۔ آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے، تو میں یہیں سے رک جاؤں گا۔ یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدیخ تو ڈسا گیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے ہیں نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو رک گئے، کہا معاذ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روضے کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا، اس کی چالیں بہت باریک ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کریں، چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے، اور کسی بھی عمل کو، کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ومن یدخلھا، اس میں داخل کون ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ قاری، وہ علماء جو اپنے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگے۔ چونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے، یہ بڑا ہی حساس ہے۔ کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا؟ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جو ریا ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن پردے کے پیچھے ریا چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے، بعض کا بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریا کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریا کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے، اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے مالک جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہے، جو باریک چالے ہیں، اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے۔ حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر دین اسلام کو بھی بڑے غور سے، تدبر سے، دقت نظر سے، امعانی نگاہ سے پڑھا، تو ان کی رائے بڑی مضبوط اور معتبر ہوتی تھی۔ تو صحابہ ہو کر تابعی سے پوچھتے تھے، تو بڑا چھوٹے سے پوچھ لے تو حرج ہے نہیں ہے۔ تو حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کعب تم بتاؤ ارباب علم کون ہیں، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت کعب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ 2 شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا لالچ۔ جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی عمل میں لالچ کو اپنے قریب نہ آنا۔ لالچ اندر محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا علم جس پر عمل بھی ہو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے، اس لیے طمع کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے شر کے بارے سوال کیا، شر کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے شر کے بارے نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ظاہر سوال ہوا تھا جواب تو دینا تھا، فرمایا کہ سب سے بڑی شر علماء کی شر ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب علماء شریر ہو جائیں تو پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بزرگ کہتے ہیں جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ تو جب علماء ہی شر کے منبع بن جائیں، شر کے مصدر بن جائیں، ان کے وجود سے شر پھوٹے اور ان کی زبان ہی شر اگلے اور ان کے لہجے ہی نفرتیں بانٹیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ خیر کہاں ہوگی؟ اور سب سے بڑی خیر وہ بھی اچھے علماء، یعنی آپ اگر کائنات کے سب سے اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی آپ کو علماء سے ہی ملیں، اور سب سے شریر لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی علماء سے ملیں۔ تو اس لیے آپ معاشرے کے، امت کے اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہوں میں اور خاص کرم نوازیوں میں رکھے۔ اسلام کا وہ دور ہے
کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی، کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیبند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیٹی اور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں۔ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔